مباہلہ کیا ہے دیکھیے، مقاتلہ تلوار کی جنگ، مناظرہ مباحثہ مقاتلہ یہ ہے مباہلہ۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ کردار کی جنگ، فکر کی جنگ، عظمتوں کی جنگ، طہارتوں کی جنگ، شرافتوں کی جنگ، کرامتوں کی جنگ، بصیرت کی جنگ، بصارت کی جنگ، علم کی جنگ، حلم کی جنگ، کردار کی جنگ، معیار کی جنگ، وقار کی جنگ۔ آج رسول اللہ اہل بیت کو اور جیسے نجران کے رہنے والے عیسائیوں کے علماء نے کہا، دیکھا کون کہ ایسی شخصیتیں ہیں اگر اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ آپ غور کیجئے گا، اصل میں انہیں بھی معرفت نہیں تھی پہاڑ کی حقیقت کیا ہے، پہاڑ کی اوقات کیا ہے، پہاڑ کی بساط کیا ہے۔ اما پہاڑ کیا جگہ چھوڑے گا؟ اشارے کی بات آئی ہے، یہ اگر اشارہ کرے تو سورج پلٹ کر اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ بھئی یہی کہا نا، اچھا پہاڑ کیا ہے؟ اب بزرگوں نے کہا ہے، کہیں دیکھا نہیں ہے پہاڑ؟ پتھروں کے مجموعے کا نام ہے پہاڑ، بہت سے پتھر، اس کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ پہاڑ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑ سمجھدار ہیں۔ آج لوگ تو کہتے ہیں کہ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ اس کا مطلب پتھر سمجھدار ہے بالمقابل ان لوگوں کے کہ جو ان کی جگہ بیٹھ گئے اور انسان بیٹھ رہے ہیں۔ آپ غور فرمائیں، تو جیسے نجران کے رہنے والے عیسائیوں کے علماء نے کہا، خبردار بھائی جزیہ دے دو۔ جزیہ کسے کہتے ہیں؟ بغیر مباہلہ کے ہم نے شرطیں مان لی، جزیہ دینا قبول کیا، مگر ایک آیت، کوئی روایت، کوئی تاریخ، کوئی مورخ، کوئی تصنیف، کوئی مصنف، کوئی تعلیف، کوئی مؤلف، کوئی خطبہ، کوئی خطیب، کوئی مفتی، کوئی فتویٰ، ایک ایسا لا کر کے سنی، شیعہ، حنفی، مالکی، آغا خانی، قادیانی، داؤدی، احمدی، محمدی، صدیقی، فاروقی، عثمانی، بغدادی، بھئی کوئی ایک آ جائے اور آنے کے بعد مجھے ایک آیت، کوئی روایت دکھائے کہ نجران کے رہنے والے عیسائیوں کے علماء نے دبے لفظوں میں کیا مباہلہ، کسی نے نہیں کیا، مگر سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ اگر اشارہ کریں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اچھا یہ تھے کون؟ کوئی جاہل تھے؟ آپ غور فرمائیے گا، کوئی دیہاتی تھے؟ سب کے سب علماء تھے۔ یہ ہمارے کلچر کی بھی بات ہے، اگر کسی کے سے کوئی بحث کسی کی ہو جائے کہ صاحب مذہبی دھارمک، تو آپ کی نگاہ انتخاب میں جو سب سے اچھا ہوگا آپ کہیں گے انہیں بلائیے لکھنؤ سے، انہیں بلائیے میرٹھ سے، انہیں بلائیے حیدرآباد سے، چونکہ جیسا مقابلہ ویسی ہستیاں بلائیں گے، تب انہیں پتا ہے کہ مقابلہ ہے محمد سے۔ آپ غور کیجئے گا، تو کیا جاہلوں کو لائیں گے؟ سب کے سب عالم تھے، سب کے سب عالم تھے، مگر ایک نے بھی مقابلہ نہیں کیا، جاہل نہیں تھے، سب کے سب عالم تھے۔ اب ایک جملہ کہنا چاہوں گا، پہچان گئے، کسی نے مقابلہ نہیں کیا، کسی نے مناظرہ نہیں کیا، کسی نے مباہلہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا اہل بیت کو علم پہچانتا ہے، جہالت نہیں پہچانتا۔ جہالت نہیں پہچانتی، مگر جو درمیان میں بات آ گئی تھی وہ یہی تھی نا کہ آج مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے، اللہ کی کتاب کافی ہے، اس سے بہتر صراط مستقیم اور کون دکھا سکتا ہے؟ پر یہی صراط مستقیم ہے، یقیناً اللہ کی کتاب، کرامتوں والی کتاب، عظمتوں والی کتاب، طہارتوں والی کتاب، شرافتوں والی کتاب، فضیلتوں والی کتاب، رفتوں والی کتاب، مگر اس دروازے پر سے لوگ جہاں نبی چھوڑ کر کے گئے۔ آپ غور کیجئے گا، میرا موبائل غائب یہاں ہو اور تلاش میں میرٹھ میں کروں۔ آپ غور کیجئے گا، آپ کہیں گے مولانا جہاں غائب ہوا تھا، بیا
وہیں تلاش کیجیے. تو جس دروازے پر رسول اسلام چھوڑ کر کے گئے قرآن اسی دروازے پر لو. مگر مجھے صرف مسلمانوں اتنا بتا دو کہ رسول سے بہتر قرآن کون سمجھا سکتا ہے؟ رسول سے بہتر قرآن کون سمجھ سکتا ہے؟ جسے قرآن نے طٰہٰ کہا، یاسین کہا، جسے قرآن نے عظیم، خلق عظیم کہا، خلق عظیم کہا رسول اسلام کو، ان سے بہتر اخلاق کس کا ہے؟ مگر وہ نبی بھی آج قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ آج نبی اہل بیت کو لے آئے. آج نسخہ چینج ہو گیا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، دیکھیں خدا نہ کرے میری طبیعت خراب ہو جائے اور میں کہوں شمیم بھائی طبیعت میری ناساز ہے، تو کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مولانا تمہیں مجلس پڑھنا ہے؟ آپ غور کیجئے گا. اور ہندوستان کی مجلس میں باہر کی میں فرق ہے. یہاں چھوٹی سی مجلس اکھاڑائی مجلس ہوتی ہے، آپ غور کیجئے گا. اور اس میں بھی دیکھتے ہیں اگر چت کیا ہے تو مٹی کہاں ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں، بڑی اکھاڑائی مجلس. آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا صاحب طبیعت خراب ہے. اس نے کہا مولانا طبیعت خراب ہے، آئیے آپ کو ڈاکٹر کو دکھائے دیتے ہیں. بڑے اچھے ڈاکٹر کو انہوں نے دکھایا ہیں. اور جیسے ہی میں نے وہ دوائی کھائی 2 گھنٹے کے بعد پوچھا فون کر کے مولانا کہیے ہم آپ کیسی طبیعت ہے؟ میں نے کہا صاحب مجھے کوئی فرق نہیں ہوا. کہا اچھا تو آپ آئیے. فوراً ڈاکٹر کے پاس گئے. آپ ہمارے اتنے قریب ہوتے ہوئے اور آپ کو یہ معلوم تھا کہ مولانا کو مجلس پڑھنا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے کنٹرول نہیں کیا. آپ غور کیجیے گا. انہوں نے بھی کہا اچھا لائیے مولانا وہ پرچہ. میں نے وہ پرچہ دیا. انہوں نے فوراً دوسری دوائی لکھی. کہا دیکھیے صاحب کنٹرول کے لیے تو یہ بھی کافی تھی. آپ غور کیجیے گا. بخار تو یہ بھی اتار سکتی تھی، البتہ بخاری نہ پڑی ہو. آپ غور کیجیے گا. بخار تو یہ بھی اتار سکتی تھی مگر مولانا چلیے کوئی بات نہیں. انہوں نے فوراً دوسری میڈیسن لکھی. کیا مطلب؟ نسخہ چینج کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا مولانا نسخہ تو یہ بھی بہت اچھا تھا مگر اب نسخہ دوبارہ ہوا چینج. اس کا مطلب پہلا ہوا ناکافی. نہ کام نہیں کہہ رہا ہوں، نہ کافی کہہ رہا ہوں. دوسرا نسخہ چینج ہوا. کب؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پہلا کامیاب ہوتا، کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر پہلا کافی ہوتا تو دوسرا نہ لکھا جاتا جناب. دوسرا لکھا جانا دلیل اس بات کی ہے کہ پہلا ناکافی تھا. تو رسول اسلام قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے، قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے رہے. جس کے سینے میں قرآن نازل ہوا، جس کے لبوں کی جنبش قرآن ہے، مگر آج قرآن نہیں سنایا بلکہ اہل بیت کو لائے. غور فرمائیے گا. نبی نے نسخہ بدلا اور نسخہ بدل کر کے یہ بتا دیا کہ زمانے والوں جب بغیر اہل بیت کے قرآن مجھے کافی نہ ہوا تو تمہیں بدلا. پڑھیے کیا کہہ رہے یقیناً قرآن معجزہ مرکز علوم، مگر کس دروازے پر؟ کس دروازے پر ہے؟ جب تک اس دروازے پہ نہ ہوگے جس دروازے پہ خود رسول سلام کرتے تھے. آج جیسے ہی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو کیو ٹی وی پہ بھی صاحب مجلسوں سے کیا فائدہ، قرآن پڑھو. امہ ٹی وی پہ بھی مجلسوں سے کیا فائدہ، قرآن پڑھو قرآن پڑھو قرآن پڑھو. حسین کے ثواب کے لیے قرآن پڑھو. دیکھیے قرآن بہت پیاری کتاب ہے، ہماری جانیں قربان ہو جائیں قرآن کے تقدس پر، قرآن کے کرم پر، قرآن کی طہارت پر. قرآن پڑھیے، روزانہ پڑھیے، ہمیشہ پڑھیے، ہر وقت پڑھیے، مگر حسین کو یہ سوچ کر نہ پڑھیے کہ ثواب پہنچے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ ہر ثواب حسین تیرا محتاج ہے. حسین کسی ثواب کا محتاج نہیں. صاحب ہم اپنے ثواب کے لیے بھی تو پڑھتے ہیں. تو تم نے چونکہ اپنا جیسا سمجھا نا، اور جب تک اپنے جیسا سمجھتے رہو گے اس وقت تک کہ مسلمانوں نقصان اٹھاتے رہو گے.
اس لیے کہ ہم نے قرآن کیوں پڑھا اور حسین کے لیے بھی قرآن کیوں پڑھو. دیکھیے ہم قرآن پڑھتے تھے اپنی زندگی میں انتقال ہو گیا جناب. کسویم پہ قرآن پڑھو, 10ویں پہ قرآن پڑھو, 20ویں پہ قرآن پڑھو, چہلم پہ قرآن پڑھو. کیوں پڑھے؟ کہ صاحب وہ بڑے قرآن پڑھتے تھے. آپ غور فرمائیے گا. تو ہمارے بزرگوں نے اس لیے یہ رسم قائم کی ایصال ثواب کے لیے, چونکہ قرآن عظیم کتاب ہے, رحمتوں والی کتاب ہے, برکتوں والی کتاب ہے. جتنا قرآن پڑھیں گے ہمارے جانے والے کو ثواب ملے گا. میں کچھ عرض کر رہا ہوں. اب وہ محتاج تلاوت ہے. ہزاروں من مٹی کے نیچے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ ہزاروں من مٹی کے نیچے اب وہ محتاج ہے, وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. تو ہم نے سویم پہ پڑھا, ہم نے 10ویں پہ پڑھا, ہم نے 20ویں پہ پڑھا, ہم نے چہلم پہ پڑھا, ہم نے چھمائی پہ پڑھا, ہم نے پرچی پہ پڑھا. جب بھی موقع ملا ہم پڑھتے رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جانے والا محتاج تلاوت ہو گیا, اب وہ تلاوت نہیں کر سکتا. تو ہمیں حق ہے اس کے لیے پڑھو جو محتاج تلاوت ہو. اس کے لیے تو پڑھتے ہو جو لوگ کے نیزہ پہ جلوہ پڑھے. جو موقع نیزہ پہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. مگر اللہ اکبر, آج جب ہم یہی پڑھتے ہیں کہ حسین کو سمجھو, ذکر حسین کو سمجھو, مجلس حسین کو سمجھو, تو قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گا, صراط مستقیم بھی سمجھ میں آ جائے گی, تفسیر قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گی, تنزیل قرآن بھی سمجھ میں آ جائے گی. ان مجالس میں ہم یہی تو بتاتے ہیں. حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا, مگر ایک مقام پر جب میں یہ پڑھ رہا تھا کہ حسین نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھا, تو ایک صاحب میرے پاس آئے. یا آؤٹ آف انڈیا کی بات ہے, آنے کے بعد کہا ملا صاحب یہی جملہ, یہ بھی بتا دو کہ کیوں پڑھا, یہ بھی بتا دو کہ کیوں پڑھا, اتنا اور بتائیے. میں نے ان کے چہرے کو دیکھا, میں نے کہا اپنا تعارف بتائیے. انہوں نے کہا میرا اسلام سے کوئی رشتہ نہیں ہے مگر حسین سے رشتہ ہے. عجیب جملہ کہا. انہوں نے کہا میں بھی ہندوستان کا رہنے والا ہوں, لہذا مجھے یہ بتائیے کہ حسین نے پڑھا کیوں. میں نے کہا بھائی یہ آپ بتا دو کہ حسین نے قرآن پڑھا. انہوں نے مائک میرے سامنے سے اپنے سامنے رکھا اور ایک مرتبہ کہا یہ نہیں بتائیں گے کہ حسین نے قرآن کیوں پڑھا, یہ میں بتاؤں گا. حسین نے قرآن کیوں پڑھا؟ حسین تو وہ گیانی تھے, حسین وہ مہاراج تھے, حسین وہ گیانی داتا تھے. حسین چاہتے بائبل پڑھتے, حسین چاہتے انجیل پڑھتے, حسین چاہتے زبور پڑھتے, حسین چاہتے رامائن پڑھتے, حسین چاہتے گیتا پڑھتے. اب اس نے سسپینس میں رکھا اور سسپینس میں رکھنے کے بعد کہتا ہے مگر حسین نے نہ توریت پڑھی, نہ انجیل پڑھی, نہ زبور پڑھی, نہ بائبل کو پڑھا, نہ گیتا کو پڑھا, نہ رامائن کو پڑھا. اب سناٹا. پھر کہتا ہے تمہیں حسین کی قسم, اس مہاراج کی قسم, میں بتاؤں گا کہ حسین نے قرآن ہی کیوں پڑھا. اسے معلوم تھا بائبل والے مانیں گے, توریت والے مانیں گے, انجیل والے مانیں گے, اللہ فرمائیے گا رامائن والے مانیں گے, گیتا والے مانیں گے. اب اس کا جملہ ہے اگر میرے بلیدان کے بارے میں, اگر میری قربانی کے بارے میں کوئی شک کر سکتا ہے تو وہ قرآن والے, آپ غور فرمائیے گا, وہ قرآن والے. لہذا میں قرآن پڑھ کے بتا رہا ہوں قرآن ہم سے جدا نہیں, ہم قرآن سے جدا نہیں. اور اس کے بعد میں اپنا اس نے کیپ اتارا. اب جب کیپ اتارا تو اتنی لمبی چوٹی, آپ غور کیجئے گا, اتنی لمبی چوٹی, اور پوچھنے پر اس نے بتایا مولانا میں انڈین ایمبیسی کا آدمی ہوں, مجھے مجلسوں سے بڑا لگاؤ ہے. میں اس لیے بتا رہا ہوں, پر اس کی چوٹی دیکھنے کے بعد میں نے بارگاہ پروردگار میں کہا اے میرے معبود اتنی لمبی چوٹی کے سمجھ میں حسین آ گیا, اتنی لمبی داڑھی کے سمجھ جلوہ پڑھیے بر محمد.